ہوئے تھے اور جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی، ان کی اصلاح کی، تو انہوں نے گناہوں سے توبہ کر جو ہے پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ ان کی اصلاح ہو گئی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب واز کہتے تھے، آپ کے واز میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جب واز فرماتے تھے اس طرح دور بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آواز آیا کرتی تھی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب واز فرماتے تھے تو آپ کے واز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے واز میں آپ کے سامنے حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سامنے بیٹھے تھے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واز فرما رہے تھے۔ واز کے دوران حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہوں گا آپ جو ہے نیند میں چلے گئے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس انداز کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ پھر حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کھڑے ہیں، تو حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، علی حیدری غوث اعظم کی مجلس کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آیا کرنا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور میں عالم بیداری میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہی میں تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا، یہ جو میں کھڑا ہوا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم وإنی علی قدم النبی بدر الکمال۔ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی ولی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد فرماتے تھے، دوسروں کا بھلا چاہتے تھے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کا بھلا چاہنے والے تھے، دوسروں کی مدد کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ حج کے لیے روانہ ہوئے لوگوں کے ساتھ، تو راستے میں ایک جگہ رکے تو بڑے بڑے لوگ آ گئے، سب نے جو ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے گھر تشریف لے چلے اور ہمیں خدمت کی سعادت حاصل فرمائے اور ہمیں خدمت کا موقع دے، ہمارے گھر بڑے بہترین ہے، آپ کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے غریب گھر جو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تو ایک گھر کے بارے میں بتایا گیا جو سب سے غریب لوگوں کا گھر تھا، جس میں ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت ایک کی بیٹی رہتی تھی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر ٹھہرے اور رات نہیں گزاری۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شہر میں رکے ہوئے ہیں، اس گھر میں ہیں، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آنے لگے اور تحفے تحائف لائے، اتنے تحفے تحائف لائے کہ بہت سارے تحفے تحائف جمع ہو گئے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب جانے لگے وہ سارے تحفے تحائف اٹھائے اور اس شخص کے حوالے کر دیے، اس شخص کو دے دیے، کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں، تم ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، یہ سب میں نے تمہیں دے دیے ہیں، اور میں تمہارے گھر میں اس لیے رکا تھا تاکہ جو بھی تحفے تحائف ہیں ان سے تمہاری مدد ہو سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ ایسا تھا کہ سب سے غریب تھا، غوث اعظم جب اس کے گھر سے گئے ہیں تو سب سے امیر تھا۔
تو ایسی مدد فرماتے تھے، ایسا بھلا کرتے تھے لوگوں کا۔ تو آج ہمیں بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مطابق جو ہے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنی چاہیے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔